بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شهرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارا جو موضوع گفتگو چل رہا ہے وہ ہے عظمت و شان والدین۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم کوشش کریں گے کہ والدہ کی شان کے متعلق یعنی ماں کی شان کے متعلق گفتگو ہو، اور آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ باپ کی یعنی والد کی شان کے متعلق، پھر اس سے آگے جو والدین کے حقوق ہیں اولاد پر، اور پھر اولاد کے جو حقوق ہیں والدین پر، اس پر انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، میری کوشش ہوگی چونکہ یہ موضوع بڑا اہم بھی ہے اور آج کے دور کی خاص ضرورت بھی ہے کہ آج کل جو نوجوان نسل ہے وہ والدین سے لاپرواہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور والدین کا خیال نہیں رکھتی، اور اسی طرح والدین بھی آج کے دور میں اکثریت والدین کی جو اولاد کے صحیح معنوں میں حقوق ہیں، والدین بھی ان حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح دونوں جو ہے نا اپنے اپنے حقوق ادا نہیں کر پا رہے۔ وہ کون سے حقوق ہیں وہ بھی انشاءاللہ آگے عرض کریں گے۔ آج ماں کے متعلق، ماں چونکہ بڑی عظمت والی ہوتی ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے جو فضائل بیان فرمائے، مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، وہ بڑا عظیم ہے۔ میں نے عرض کر دیا تھا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جن کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے والدین، ان کے ساتھ حسن سلوک کا اس نے حکم دیا، جیسے کہ آپ نے پہلے سماعت فرمایا تھا۔ سورۃ بنی اسرائیل سے بھی میں نے عرض کیا، اور پھر سورۃ لقمان سے بھی آیات تلاوت کر کے میں نے عرض کیا۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہے جس کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے وہ ہے سورۃ احقاف کی آیت نمبر 15۔ یہ 26واں پارہ ہے۔ کوشش کیا کریں خود بھی پڑھیں اس کو اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ کا پہلے سماعت فرما لیں، ترجمہ مختصراً مفہوماً میں عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا۔ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر جس چیز کا اللہ بار بار ارشاد فرما رہا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، احسان، حسن، نیکی، بر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں۔ اس کے باوجود ہم سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں، ہم اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ آج بہت سے بوڑھے والدین کو ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں آگے عرض کرتا بھی ہوں انشاءاللہ اس پر، کہ وہ سڑکوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں جا کر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ بیٹے نے گھر سے نکال دیے ہیں۔
کتنا بدبخت وہ بیٹا ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور کتنی بدبخت بہو ہوگی وہ جو ماں باپ کی جگہ جو ساس اور سسر ہیں ان کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ اس کی بیسک وجہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اپنی اولادوں کی تربیت اسلامی اصول پر نہیں کی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم نے ان کی تربیت کی ہوتی تو ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسل کو یہ پتہ ہوتا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ کچھ آپ سماعت فرما چکے۔ آج اللہ تعالیٰ نے والدین کا جو یہاں بھی دونوں کا ذکر ہے، پہلے آیت کے پہلے جملے میں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، دونوں کا ذکر ہے، ماں کا بھی اور باپ کا بھی، دونوں کا ذکر ہے کہ دونوں کے لیے ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے زیادہ کون حقدار ہے کہ جس کی زیادہ خدمت کی جائے؟ یہ سوال ایک عام طور پر کیا بھی جاتا ہے اور سمجھنا بھی چاہیے ہمیں۔ تو جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو اس میں ماں کا ذکر زیادہ تاکید کے ساتھ آیا ہے، پھر اس کے بعد باپ کا ذکر آیا ہے۔ اب اسی آیت کریمہ کو لیں جو آج میں نے تلاوت کی ہے، اس میں والدہ کا 3 مرتبہ ذکر آیا ہے، والدہ کا 3 مرتبہ ذکر آیا، ماں کا 3 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا اس ذکر کے اندر۔ آپ ذرا غور کریں، پہلے سن لیں ترجمہ مفہوماً، پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور اس کی ماں نے، یاد رکھیں وبالوالدین احسانا، حملتہ، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، پیٹ کے اندر اس کو اٹھایا، امہ، اس کی ماں نے، کرہا، اس نے تکلیف برداشت کی، اس نے تکلیف برداشت کی اس اٹھانے میں، یعنی پیٹ کے اندر اٹھا کر چلنا۔ آپ تھوڑا سا اندازہ کر لیں، ہمیں ایک چھوٹا سا اگر کوئی پھوڑا بھی نکل آئے تو ہم اس کو لے کر چلتے ہوئے کتنا تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور جس ماں نے 9 ماہ تک پیٹ میں تجھے اور مجھے رکھا اور اٹھا کر چلتی رہی اور وہ تکلیف برداشت کرتی رہی، اس نے کسی کو بتایا نہیں، اس نے کسی کے سامنے آہوزاری نہیں کی، صرف ایک چیز تھی جس نے اسے یہ سب برداشت کرنے پر مجبور کیا، وہ تھی ماں کی ممتا، وہ تھی ماں کی ممتا، کہ میرے بطن میں جو چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے، ماں جانتی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، اس کو میں تکلیف سے سنبھال لوں گی تو یہ اس دنیا میں آئے گا تو میری آنکھوں کا نور بنے گا، میرے دل کی ٹھنڈک بنے گا۔ اس نے اس امید پر اس تکلیف کو برداشت کیا، جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا تکلیف وہ سہتی ہوگی ماں۔ پھر آگے فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس نے بڑی تکلیف کے ساتھ تجھے جنا، ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ جنا اس نے اپنے بچے کو۔ اور یقینی بات ہے، اب یہاں کوئی ایسے ناسمجھ بچے نہیں بیٹھے ہوئے یا نادان لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم سب ماشاءاللہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سارے دوست آج کا دور ہی ایسا سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ آپ جا کر کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ وقت ولادت جو ہوتا ہے ماں کتنا تکلیف سہتی ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ موت کا لمحہ ہوتا ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس موت کے مرحلے سے گزر کر رب نے فرمایا کہ تیری تکلیف، اس نے تکلیف برداشت کر کے تجھے اس نے جنا، تجھے اس نے پیدا کیا، پھر اس نے تجھے اٹھایا، وَحَمْلُهُ، پھر تجھے اس نے اٹھائے رکھا، وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، پھر اس نے تجھے 30 ماہ تک دودھ پلایا۔ کچھ بچے جلدی دودھ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ زیادہ عرصہ پیتے ہیں، کچھ لوگ ماں کا دودھ پی نہیں پاتے ہیں کوئی طبی وجوہات کی بنا کے اوپر۔ پھر اس نے وہ تمہیں دودھ پلایا،
اب اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے بیٹے کی، اچھی اولاد کی نشانی کیا بیان کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی تھوڑا سا میں آگے ترجمہ کر دوں، ارادہ تھا پہلے اسے تک لیکن وہ آگے آیا تھا تو میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ سماعت فرما لیں، ترجمہ سماعت فرما لیں پھر آگے ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد فرمائے حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب وہ بچہ جوان ہو گیا، مضبوط تناور جوان ہو گیا اور وہ 40 سال کے سن کو پہنچ گیا۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کتنے حکمت سے بیان فرما رہا ہے، پہلے فرمایا جوان ہو گیا، تناور شدت والا قوت والا جوان ہو گیا، اور پھر وہ جوانی آہستہ آہستہ ڈھلنے کی طرف پہنچی تو 40 سال کا جب ہوا پھر اس کو خیال آیا، یہ اچھی اولاد کی نشانی، پھر اس کو خیال آیا، اس نے کیا کہا، قال رب اوزعنی ان اشکر، اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ کیا کمال حکمت سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اچھی اولاد کیسی ہونی چاہیے۔ اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیرا شکر ادا کروں، نعمت کا وہ تیری نعمت التی انعمت علی وعلی والدی، وہ تیری نعمت جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر فرمائی۔ مجھ پر نعمت یہ فرمائی، مجھے والدین عطا کر دیے، اور میرے والدین پر نعمت یہ عطا فرمائی کہ خیر و عافیت سے انہیں اولاد عطا کر دی، دیگر نعمتیں تو نے عطا فرمائی۔ اس پر اے اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور اے اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کون سے عمل؟ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے، جن سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اب اسے صرف اپنی فکر نہیں، والدین کی فکر بھی نہیں ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پھر دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ پھر مجھے ایسی اولاد عطا کر جو نیک عمل کرنے والی ہو، اولاد بھی ایسی عطا کر دے جیسے میں آج اپنے والدین کو یاد کر رہا ہوں، ان کی خدمت کر رہا ہوں، ان کے لیے تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، مجھے اولاد بھی ایسی ہی عطا فرما دے۔ انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں تیری طرف وہ رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور اے اللہ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں ماننے والوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں، میں منکر نہیں ہوں۔ یہ پوری آیت کا آپ نے مفہوماً ترجمہ سماعت فرمایا۔ اب آئیے ماں کے متعلق، یہاں 3 مرتبہ ماں کا ذکر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً میں نے جو اس پورے ہفتے میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے بعد سے لے کر ابھی تک میں پڑھتا رہا، اس سے پہلے بھی مطالعے میں ہے، لیکن ابھی میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا ان سب کو، تو تقریباً کچھ 7 یا 8 سے زیادہ احادیث مبارکہ ہیں۔ پہلے میں آپ کو وضاحت کر دوں، مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ہیں، یعنی الگ الگ انہوں نے سوال کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب عطا فرمائے۔ تقریباً سب کا ملتا جلتا جواب ہے، لیکن سوال کرنے کا انداز تھوڑا تھوڑا مختلف تھا، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے جو راوی ہیں صحابہ کرام، ان میں سے بنیادی راوی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن سے یہ حدیث پاک راوی ہیں۔ یہ تقریباً 15 سے زیادہ مستند جو احادیث مبارکہ کے کتب ہیں، سیاستہ بھی ان میں سے کچھ ہیں اور کچھ دیگر کتب احادیث ہیں، ان میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اسی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راویوں میں شامل ہیں، حضرت جابر بھی ان راویوں میں شامل ہیں، دیگر کچھ صحابہ کرام ہیں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کی۔ اب وہ حدیث کیا بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، ایک روایت میں ایک جوان آیا، ایک روایت میں آیا کہ فلاں قبیلے سے ایک بندہ آیا، یعنی یہ مختلف جو روایت کے الفاظ ہیں۔ سوال ایک ہی تھا، سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے
ہم میں سے ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے جس کے ساتھ ہم نیکی کریں، جس کے ساتھ حسنی سلوک کریں؟ یہ ساری چیزیں آپ سامنے ذہن میں رکھ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امکا، امکا، ٹھیک ہے نا، تیری ماں۔ انہوں نے کہا قال ثم من، پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا حق ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امکا، دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ تیری ماں کا تجھ پر حق ہے، سب سے زیادہ تیری ماں کا تجھ پر حق ہے۔ قال ثم من، پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم امکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا تجھ پر حق ہے۔ تین مرتبہ اس نے سوال کیا، تینوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا تجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، تیری ماں کا تجھ پر سب سے زیادہ حق ہے۔ قال ثم من، پھر اس صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کس کا حق ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو کا۔ چوتھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تیرے باپ کا تجھ پر حق ہے۔ اب یہاں جو 7 احادیث مبارکہ ان کا میں نے خلاصہ پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا کہ تیرے اوپر سب سے زیادہ جو حق ہے وہ تیری ماں کا ہے۔ کس کا حق ہے؟ اونچی بول دے نا ساتھ، ماں کا حق ہے۔ اور جب بندہ ماں کا نام لیتا ہے نا تو ماں کے لفظ میں ہی محبت بھری ہوئی ہے۔ چوتھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا نام لیا۔ اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے، اس حدیث کا محدثین کرام نے اس پر لکھا ہے شروعات کے اندر، اس کا یہ مقصد نہیں کہ باپ کی اہمیت نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ ماں کی زیادہ اہمیت کیوں ہے۔ نمبر 1، باپ بھی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اولاد کو پروان چڑھانے میں، ان کی تربیت کرنے میں، ان کی پرورش کرنے میں، ان کی تعلیم میں، ہر چیز میں باپ بھی تکالیف برداشت کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے۔ اس کے حقوق آپ آگے آئیں گے جو اگلا جو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے باپ کا مرتبہ۔ لیکن آج چونکہ ماں کے متعلق گفتگو اس لیے میں تھوڑا سا میں عرض کر دوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہے، باپ کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا اس آیت کے اندر، فرمایا کہ حملت امہ کرہا، جو حمل کی صورت میں پیٹ میں ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھایا۔ یا مفسرین کرام نے بھی اس کی شرح میں لکھا، تفسیر میں لکھا، احادیث کے اندر بھی شروعات کے اندر محدثین کرام نے لکھا، وجوہات لکھی، مثلا امام قسطلانی نے، امام ابن حجر عسقلانی نے، امام عبدالرؤوف مناوی علیہ الرحمہ، امام سیوطی، دیگر ائمہ کرام نے جو انہوں نے اس حدیث کی شرح کے اوپر گفتگو کی، شیخ محدث عبداللہ محدث دہلوی، شیخ محقق نے، انہوں نے بھی اشاۃ العلامات کے اندر لکھا، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی میرات المناجی شرح مشکات المصابیح کے اندر انہوں نے بھی اس کے اوپر لکھا، دیگر ائمہ کرام نے بھی لکھا کہ یہ وہ تکلیف ہے جو صرف ماں اٹھاتی ہے، صرف ماں اٹھاتی ہے، جو پیٹ کے اندر بچے کو اٹھا کر وہ چلتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، تو باپ اس تکلیف میں شریک نہیں ہے۔ نمبر 2، جو ماں نے اسے جنا، ولادت کے وقت جو اسے تکلیف ہوئی، یہ تکلیف صرف ماں کو ہوتی ہے، باپ کو نہیں ہوتی، اس میں باپ شریک نہیں ہے۔ نمبر 3، ماں نے جو دودھ پلایا، دودھ پلانے میں صرف ماں ہے، باپ شریک نہیں ہے، وہ ماں ممتا کی محبت سے مجبور ہو کر دودھ پلاتی ہے، یہ تکالیف برداشت کرتی ہے۔ یہ 3 خصوصیات ایسی ہیں جو ماں کو حاصل ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی ماں کا تذکرہ پہلے فرمایا اور ماں کا 3 مرتبہ ذکر فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا، ماں کا ذکر فرمایا۔ ماں اللہ کی وہ نعمت ہے جس کی ہم جتنی قدر کریں اتنا کم ہے۔ جن کی مائیں موجود ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، ماں جس کی موجود ہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 حدیث مبارکہ مروی ہیں، دونوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک کے اندر صرف ماں کا ذکر ہے، ایک کے اندر صرف باپ کا ذکر ہے، اور تیسری حدیث ہے اس کے اندر دونوں کا ذکر ہے، یعنی ماں کا بھی ذکر ہے، باپ کا بھی ذکر ہے۔ تینوں کا مفہوم وقت بچانے کے لیے میں ایک ہی مرتبہ مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشاد گرامی کا مفہوم یہ ہے
کہ تیری ماں، تیرا باپ، یہ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے لیے جہنم بھی ہیں. تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے لیے جہنم بھی ہیں. اب اس پر جو محدثین کرام نے لکھا وہ یہ لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تو ماں باپ کو راضی کر لے گا تو رب راضی ہو جائے گا اور تجھے جنت مل جائے گی، اور اگر ماں باپ کو تو ناراض کر دے گا تو پھر چاہے تیرے سجدے ہوں، غور کیجیے گا، چاہے تیرے سجدے ہوں، تیرے حج ہوں، تیری خیراتیں ہوں، تیرے لنگر خانے ہوں، تیری تسبیحات ہوں، تیری تکبیرات ہوں، چاہے تو کتنا بڑا عالم پیر فقیر بن جائے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو پھر یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، یہ سارا کا سارا برباد ہو جائے گا، پھر تجھے جہنم میں جانا پڑے گا. اس لیے کہا گیا کہ ماں باپ کو راضی کر لو، اور خاص کر ماں کو. ماں کی عظمت کیا ہے؟ ماں. اب ذرا چلیں، مجھے یاد آ گیا، میں ایک اور بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ماں کی دعا، ماں کی اطاعت، ماں کی فرما برداری سے کیا ملتا ہے. چونکہ آج کل کے ہمارے نوجوان بچے جو ہیں نا وہ اس پر توجہ نہیں کرتے ہیں، غور نہیں کرتے، اور ہم بھی سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی تو کوتاہی ہے نا کہ ہم جو صحیح بات ہوتی ہے وہ سمجھاتے نہیں ہیں. آئیے چلیے، مجھے کیا یاد آ گیا، میں چاہتا ہوں تمام مفسرین کرام نے اس میں بڑے دلچسپ انداز میں اس کی تفسیر کی ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کر دوں گا. پہلے آپ سماعت کر لیں اس کا. یہ میں نے سورۃ بقرہ کھولی ہے، پہلا سپارہ، پہلے سپارے کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر رکوع نمبر 7 سے جہاں سے شروع ہوتا ہے 8، رکوع نمبر 8، اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو یہ اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے جس وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے. اب یہ ایک گائے کا تذکرہ ہے. کس کا؟ گائے کا تذکرہ ہے. اور سورۃ البقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اس سورت کا نام گائے کے نام پر کیوں رکھ دیا گیا؟ یہ حالانکہ ویسے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں ادھر بات شروع کر دوں جو کہتے ہیں جی غیر اللہ کے نام پر رکھ دو تو چیز حرام ہو جاتی ہے، اور اب نے تو گائے کے نام پر پوری قرآن کی سورت رکھ دی ہے، پھر اب پر بھی یہ فتویٰ شرک کا لگاتے ہیں. یہ مولوی اتنے عقل کے اندھے ہیں، یہ جدید اسکالر جو بنتے ہیں نا، ان کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی بھی اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں، اور ہم کیا اپنے من پسند من گھڑت مفاہیم بیان کر کے قوم کی اور نوجوان نسل کو، قوم کی نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. اب یہاں ایک گائے کا ذکر ہے. گائے ہے، گائے خدا تو نہیں ہے نا، بولیں تو گائے اللہ تو نہیں ہے نا، معبود تو نہیں ہے نا، ہم ہندو تو نہیں ہے کہ ہم گائے کے پجاری ہوں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو گائے کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے رزق بنایا ہے، ہم اس کا دودھ پیتے ہیں، حلال ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس گائے کے نام پر پوری سورت بقرہ، اس پر کبھی میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا کسی دن جب کسی نسبت کا تذکرہ ہوگا. لیکن سر جو میں نے موضوع بیان کرنا ہے وہ ہے ماں، ماں کی عظمت، ماں کا مقام. اب یہ گائے کا تذکرہ کیوں ہے، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں سے ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا. اپنے چچا کو، سگے چچا کو قتل اس وجہ سے کر دیا کہ چچا جو تھا وہ لاولد تھا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور بڑا امیر تھا، پیسہ تھا اس کے بعد. دولت کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اقتدار کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے. وہ عام بندہ تو عام بندہ ماں باپ کو بھی قتل کر دیتا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی قتل کر دیتا ہے، جیسا کہ آج کل پاکستان میں آپ حالات دیکھ رہے ہیں. یہ سب اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں، اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں. انسانیت کی تڑپ کسی کو بھی، معذرت کے ساتھ کسی کو بھی نہیں ہے، کوئی بھی ہے، چاہے میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، جو سچی بات ہے میں وہ کر دیتا ہوں. یہ اقتدار کے بھوکے نہ ہوتے تو اس طرح انسانیت کی تذلیل نہ ہو رہی ہوتی، انسان اس طرح مر نہ رہے ہوتے، انسان اس طرح تڑپ نہ رہے ہوتے، انسان اس طرح بلک نہ رہے ہوتے. جن لوگوں کے اندر انسانیت کا احساس نہ رہے وہ انسان کیسے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اب ذرا سوچیے گا کہ یہاں سگے بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اس وجہ سے کہ جب یہ مر جائے گا تو پھر میں اس کی جائیداد کا وارث بن جاؤں گا، اور تو کوئی ہے نہیں، اور تو کوئی ہے نہیں. اس کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد، اچھا یہ میں کسی اتفاق سے یہ میں بیان کر رہا ہوں، موجودہ حالات کے اوپر کوئی میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں، نہ میں اس کے اوپر کوئی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ شروع سے ہی ایسے طریقہ چلا آ رہا ہے.
اس نے کیا کیا, اپنے چچا کو قتل کرنے کے بعد اپنی بستی سے اٹھایا, تو وہ جو ہے نا وہاں سے اٹھایا اس کی لاش کو, جا کر مخالفین کے گھر میں ڈال دیا, ان کے گھر میں ڈال دیا. دوسری بس جن کے ساتھ کوئی اختلاف اس بستی والوں کا رہتا تھا تو وہاں جا کر ڈال دیا, اور اپنی بستی کی سرحد پر آ کر واویلا شروع کر دیا, ہائے 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 میرے چچا کو قتل کر دیا گیا. میرے چچا کو, سمجھے کہ نہیں سمجھے, میرے چچا کو قتل کر دیا. لگتا ہے یہ قاتل بڑے پرانے ہیں, یہ ظالم بڑے پرانے ہیں, یہ ظلم کرنے والے اصول بڑے پرانے ہیں, ظلم بھی خود کرتے ہیں ڈالتے بھی دوسروں پر. سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ قوم کو سمجھنا ہوگا کہ قوم کب تک آپس میں لڑتی رہے گی. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ قوم, اللہ کرے کہ میری قوم متحد ہو جائے اور اپنے وطن کو بچا لے, اپنے پاک وطن کو بچا لے. بس یہ میری التجا ہے, میری دعا ہے, بار بار یہ میں اپنی گفتگو میں اکثر کرتا ہوں. اب ذرا اس نے جا کر جب پھینک دیا, چور کر دیا, بستی والا کٹ کیا, اس نے کہا جی فلاں نے میرے چچا کو قتل کر دیا. اب لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, جن کے گھر سے لاش برآمد ہوئی, لازمی بات ہے پکڑنا انہی کو تھا, پکڑ لیا گیا. اب کیا ہوا, اب یہ لوگ قاتل کا, اس نے قسمیں اٹھائیں, اس نے کہا جی مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, میں جانتا بھی نہیں ہوں کیسے قتل ہوا ہے, کہاں قتل ہوا ہے, لاش میرے پاس پھینک دی گئی, میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. بالآخر یہ قضیہ, یہ مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں, انہوں نے کہا جی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ملا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب عطا فرمایا, ذرا غور سے سن لیں. قرآن کریم ہے اور قرآن کریم بیان کے مفسرین کرام نے بھی اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میں نے اسے موسیٰ کو کہہ دیا تھا تو انہوں نے وہی اپنی قوم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, ان اللہ یامرکم, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, ان تذبحوا بقرہ, کہ تم ایک گائے ذبح کرو. تم ایک, اللہ کا حکم آ گیا تھا, اللہ کے نبی نے سنا دیا تھا. جب اللہ کے نبی نے پیغام سنا دیا علیہ السلام, اللہ کا حکم سنا دیا کہ اللہ نے یہ فرمایا, آگے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فوراً کوئی سی بھی گائے پکڑ لیتے, کوئی پابندی تو نہیں لگائی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے مطلق فرما دیا تھا کہ یہ گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مرنے والے کے جسم کو ماریں, وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا بتا دے گا. اب یہ کیوں گائے کا کیوں آیا ذکر؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا کہ تو جا کر کھڑا ہو جا اور دعا کر, وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا بتا دے گا. نہیں, گائے کا بیچ میں, یا اللہ تعالیٰ خود براہ راست بھی مردے کو حکم دیتا اٹھ اپنے قاتل کے بارے میں بتاتا. گائے کا ذکر کیوں آیا؟ آگے یہ آ رہا ہے, یہ وہ جو غیر اللہ کا نام پیٹتے ہیں نا, اولیاء اللہ سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں اور دور بگاتے ہیں. وہ جی غوث العظم کیا چیز ہے جی, داتا علیہ جی کیا چیز ہے جی, وہ ایک مرزا جہلمی ہے, محمد علی جہلمی, وہ کہتا ہے غوث اعظم تو شاہی کوئی نہیں, وہ تو باتیں اس طرح کرتا ہے, اتنا بڑا بدبخت ہے خبیث آدمی, سامنے نہیں آتا. اس کو کئی بار کہا گیا, کہتا ہے غوث اعظم تو شاہ کوئی نہیں, ابو بکر تو شاہ کوئی نہیں, عمر تو شاہ کوئی نہیں. یہاں تک وہ بدبخت پہنچا کہ کہتا ہے کہ نبی تو شاہ ہی کوئی نہیں. مگر پھر بھی بدبخت نوجوان ہمارے اس اندھے گستاخ کے پیچھے چلتے ہیں, اس کی باتوں کو سنتے ہیں, اس کی باتوں کو سنتے ہیں. جو نبیوں, رسولوں, اولیاء اللہ, صحابہ کرام, اہل بیت, ان کو کہتا ہو کوئی شاہ ہی نہیں, پھر بھی تم اس کے فالور بنتے ہو. غیرت ایمانی تمہاری کہاں مر جاتی ہے؟ سنو قرآن کیا فرما رہا ہے. رب نے فرمایا نہیں, گائے ذبح کرنی ہوگی. نا کیوں کہا گیا؟ اب ذرا سنیے گا. آگے انہوں نے آگے پھر کیا کہا, بنی اسرائیل نے اعتراض کرنا, سوال کرنا شروع کر دیا. وہ سوال کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی قال وتتخذون حزوا. ان سب نے کہا کہ اللہ کے کلیم تو نبی ہو کر ہم سے مذاق کرتا ہے, ہم سے مذاق کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں تم جیسے جہالت والے کام نہیں کروں گا, جاہلوں والی باتیں نہیں کروں گا, میں نے تو اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا ہے. تو پھر انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اب سوال پہ سوال کرتے گئے تو پھنستے گئے. اسی طرح پھنستے ہیں لوگ
یوں ہے تو یوں کیوں نہیں جی، یوں ہے تو یوں کیوں نہیں جی. جب کرتے کرتے پھر پھنس جاتے ہیں تو پھر نکلنے کا کوئی راستہ، اونچی تو بولنا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا ہے. پھر یار ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں کرتے ہیں. چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، ورنہ میں اس پر تھوڑی تفصیلی گفتگو کرتا کہ یہ ٹامک ٹوئیاں کرنے والے جو ہے نا، ہر بات پہ اعتراض کرنے والے، ہر بات پہ کیڑے نکالنے والے، تو یہ بیچارے بڑے بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. اب ذرا آگے چلیے گا. انہوں نے پھر آگے ایک اور سوال کر دیا، کہا جی اللہ سے عرض کریں کہ بتائے وہ کیسی ہونی چاہیے، گائے کیسی ہونی چاہیے. اللہ نے تو نہیں فرماتا کہ ایسی ہو ویسی ہو، مطلب حکم دے، لیکن پھر وہ آگے سوال کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، ایسی گائے ہو کہ جو بڑی خوبصورت ہو، جوان ہو اور کوئی بچہ نہ اس نے جنا ہو. اوانم بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا، آگے چلیے، ربک یبین لنا ما لونها. پھر اگلا سوال ایک اور کر دیا. یعنی جب اللہ کی نافرمانی کرنی ہو نا، جو نافرمانی کرنے قانون کو نہ ماننے والے کو لوگ تو پھر کوئی نہ کوئی سوال نکل آتا ہے. جیسے آج کل ہمارے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹوں میں تماشے لگے ہوئے ہیں. ہمارے جج بھی بیچارے بے بس ہیں، رو رہے ہیں. وہ کہتے جاؤ تم یہ کہہ دو اور پھر جان چھوڑاؤ، ہماری تو جان چھوڑو، ہماری تو جان چھوڑو. ایک فیصلہ آتا ہے، پھر دوسری شکل نکل، پھر فیصلہ، پھر دوسری شکل نکل آتے، تو ہم جائیں کہاں؟ قوم کہاں جائے؟ قوم کہاں جائیں؟ تو یہی حال، یہ بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا. یہ جو فطرت ہے نا، کوئی بھی کرے ایسا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ فطرت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی بات کو بھی نہیں مانتے، جو اللہ کی بات پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں، نئی سے نئی بات نکال لیتے ہیں. اب حکم دے دیا اللہ نے ایسی گائے، پھر آگے سے نئی بات نکال لی. کہا جی اللہ سے کہو کہ وہ بتائے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. لو جی، یہ بھی کوئی بات کرنے والی تھی. اللہ کو کہ نہیں رنگ کیسا ہونا چاہیے. چلیں اللہ نے آگے فرمایا قال انه یقول ان بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. فرمایا کہ ان سے کہو کہ اس کا رنگ زرد ہونا چاہیے اور دیکھنے والوں کو ایسی لگے جیسے چمک رہی ہے. اب لگا نا پتہ، اب آگے پھنستے جا رہے ہیں. ورنہ تو کسی کے گھر میں جو گائے کھڑی تھی اس کو اٹھاتے اور پکڑتے اور ذبح کر دیتے، اس کا ٹکڑا مار دیتے، کام پورا ہو جانا تھا. مگر اب پھنستے چلے جا رہے ہیں، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، پھنستے گئے. انجام کیا ہونا ہے ذرا غور کیجیے گا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا. پھر بھی کہہ دیا، اللہ نے بتا دیا وہ کہ بچہ کہ اس نے نہ جنا ہو، ینگ ہو، جوان گائے ہو اور خوبصورت لگتی اور رنگ اس کا زرد ہونا چاہیے. پھر انہوں نے اور سوال کر دیا، ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں. پھر انہوں نے سوال کر دیا کہ اللہ سے کہو کہ ہمیں اور واضح کرے، یبین لنا ما ہی، اس کی کیفیت واضح کریں. ان البقرۃ تشابہ علینا، وہ گائے تو ہمارے اوپر اور بھی مشابہ ہو گئی ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم کیا کریں؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، ہم کیا کریں؟ یہ کھیل تماشے آج نہیں ہو رہے، یہ شروع سے ہوتے آ رہے ہیں. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ کو موسیٰ عطا کر دے، اللہ کو کلیم عطا کر دے علیہ السلام، پھر یہ لوگ سیدھے ہو جائیں گے. تو اب ذرا سنیے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ لمہتدون. اب یہاں پر انشاءاللہ انہوں نے کہا تو لگتا ہے کہ اب بندے کے پتر کچھ بن گئے تھے. کہنے لگے کہ اللہ سے کہیے کہ وہ کوئی اور واضح کر دے، انشاءاللہ پھر ہم عمل کرنے والے ہمیں پائیں گے آپ. تو قال انه يقول ان بقرۃ لا ذلول تصير الارض ولا تسقي الحرث مسلمۃ لا شيء فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. اب اللہ نے وہ ساری اس کی ایک جگہ پر بیان فرما دی. ایسی گائے ہو کہ زمین پر تیز سے چلتی ہو اور پھر اس کے اوپر کسی نے وزن نہ رکھا ہو اور اس نے کوئی بچہ نہ جنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان فرما دی. فرمایا اس کو ذبح کرو تاکہ تمہارا کام مکمل ہو جائے. وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اب یہاں کیا ہوا؟ اب ان لوگوں نے گائے تلاش کر دی کہ اب اس گائے کو ہم تلاش کریں. ادھر جس کے پاس یہ، جس کے نام پر یہ سورت کا نام بقرہ ہے، یہ ایک نوجوان تھا. جب یہ بچہ تھا بنی اسرائیل کے اندر، جب یہ بچہ تھا تو اس کے والد ابوہا صالح، اس کا والد بڑا نیک آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا اس کا والد. اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، گائے کا ایک بچیا تھی، گائے کی مادہ اور بچیا تھی. اس نے وہ لی اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں اسے جنگل میں چھوڑنے جا رہا ہوں، اپنے اللہ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. جنگل میں اللہ کے حوالے کرنے جنگل میں جا رہا ہے جہاں درندے ہوتے ہیں، جہاں پھاڑ کھاتے ہیں، ایسے جانوروں کو، گائے کو، بچیا کو کھا جاتے ہیں. کہا میں چھوڑنے جا رہا ہوں اللہ کے پاس. یہ جنگل میں گئے اور جا کر اس بچیا کو وہاں چھوڑا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ تو جانتا ہے
میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اگر میں نے میرے سوا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اس کو وہاں چھوڑ دیا تو میرے رشتہ دار یا قوم کے لوگ کھا جائیں گے اور وہ بچہ لاوارث رہ جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا جب وہ بڑا ہوگا۔ تو اللہ یہ گائے کا بچیا جو ہے نا میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، جب میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے لوٹا دینا، جب میرا بچہ جوان ہو جائے اسے لوٹا دینا۔ ماں باپ نیک ہونا تو اولاد کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اس لیے کہ ماں باپ جو دعا کرنے والے ہوتے ہیں وہ اولاد کے لیے حصار ہوتا ہے۔ یہ آگے میں عرض کروں گا۔ وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ واقعہ ادھر ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ، اس خاتون نے، اس بچے کی، نوجوان کی ماں نے، اب وہ نوجوان کتنا نیک نکلا یہ بھی سن لیں نا تھوڑا سا، تاکہ ہمارے نوجوان بچوں کو بات سمجھ میں آ جائے، جو آج کل سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو نا، ان کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ صدیوں پہلے کی بات، ٹھیک ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات، اس دور کا نوجوان ہے یہ، 16-17 سال اس کی عمر ہے۔ اس عمر میں جب آ گیا، کام کیا کرتا ہے یہ؟ دن بھر لکڑیاں کاٹتا ہے، جنگل سے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاٹتا ہے، اس سے جو پیسہ اسے ملتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہے۔ کتنے؟ 3 حصے کرتا ہے۔ ایک حصے کو ادھر ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، غربا فقراء مساکین کو دے دیتا ہے، گھر آتا ہے ایک حصہ اپنی ماں کو دے دیتا ہے، اور تیسرے حصے کے لیے کھانے پینے کے اشیاء لے آ کر گھر میں رکھ لیتا ہے، یعنی اپنی ضروریات، اپنی ماں کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہ 3 حصے اس نے کیے ہوئے تھے۔ رات ہو جاتی، جب شام ہوتی تو رات کے اس نے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ کتنے حصے؟ غور سے سنیں، وہ بچے، وہ نوجوان جن کے پاس ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، بیوی کے پاس تو ساری رات گزار لیتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی گزار لیتے ہیں، لیکن ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے آدھا گھنٹہ جن کے پاس نہیں ہے، 1 گھنٹہ جن کے پاس نہیں ہے، 10 منٹ جن کے پاس نہیں، اور ماں جی ٹائم نہیں ہے، میں تھکا ہوا ہوں، پھر کل ملوں گا، کل پوچھوں گا، کل، وہ ماں بیچاری دیکھتی رہ جاتی۔ ذرا غور سے سنیں، اس نے 3 ٹائم رکھے ہوئے تھے۔ ایک رات کا حصہ اللہ کی عبادت کرتا، ایک رات کا حصہ اللہ کی عبادت کرتا، رات کا ایک حصہ، وہ سارا حصہ جو ہے نا اس میں اور کوئی کام نہیں کرتا، وہ صرف ماں کی خدمت کرتا، ماں کے قدموں کو دباتا، اس کے کاندھوں کو دباتا، اس کے سر کو دباتا، اس کے سر کی مالش کرتا، اس کو جو چیز ضرورت ہو وہ اسے دیتا، اس سے دور نہیں ہٹتا تھا۔ تیسرا حصہ رات کا وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا۔ یہ 3 حصوں میں اس نے تقسیم۔ اتنے نیک بچہ، ماں نے جب ایک دن وہ آیا تھکا مارا اور تھکا ہوا زیادہ تھا، ماں نے دیکھا تو ماں نے کہا بیٹا تم ایک بات کہوں؟ اس نے کہا اماں جی کیا بات ہے؟ کہا ایسا کرو، تم بہت محنت کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، تمہارے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں، بچتا بھی نہیں کہ تم سب تقسیم کر دیتے ہو، ایسا کرو کہ تمہارا باپ تمہارے لیے ایک گائے کی بچیا چھوڑ گیا تھا جنگل میں، آج وہ جوان ہو گئی ہوگی۔ اتنے سالوں بعد ماں نے کہا تو بھی جوان ہو گیا ہے، جنگل میں جا اور جا کر اس گائے کو ڈھونڈ لا، اس کو لے آ۔ اس نے کہا اماں میں کیسے لاؤں گا اس کو، میں نے تو دیکھی نہیں ہے، مجھے کیا پتا، یا وہ گائے کیسے مجھے پہچانے گی؟ فرمایا جب تو جنگل میں جائے تو وہاں کہنا اے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے رب، میرے باپ نے جو گائے تیری پاس امانت چھوڑی تھی وہ مجھے لوٹا دے، وہ مجھے لوٹا دے۔ تو جا کر جب یہ کہے گا تو تیرا رب تجھے لوٹا دے گا۔ یہ وہاں پہنچا، جب وہاں گیا اس نے وہاں دعا کی، اسی طرح جس طرح ماں نے کہا تھا، جس طرح، بات کو غور سے سنیے گا، جس طرح ماں نے کہا تھا اسی طرح جا کر اس نے دعا کی۔ اس نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں وہ گائے دوڑتی ہوئی، جوان گائے دوڑتی ہوئی، ایسا رنگ اس کا نظر نہیں ٹھہرتی تھی، اس کے دوڑتی اس کے پاس ہے، حالانکہ جنگل میں کوئی بھی اس کے قریب آ نہیں سکتا تھا، وہ بھاگ جاتی تھی، کسی کے قابو نہیں آتی تھی، نہ کسی جانور کے، نہ کسی انسان کے، نہ کسی شکاری کے۔ مگر آج یہ جوان جب اس نے آواز دی تو وہ دوڑتی ہوئی آ گئی اس کے قریب آئی، تو دور آ کر تھوڑی اس نے پھر کہا کہ اے گائے، میں تجھے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے رب کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو میرے قریب آ جا، تو میرے قریب آ جا، میں اسی کا بیٹا ہوں جس کی امانت اللہ نے چھوڑا تھا تجھے۔ وہ اس کے قریب آ گئی، جب قریب آ گئی تو گائے بول اٹھی، گائے بول اٹھی آگے سے۔ اب یہ یہاں سے آزمائش کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے بچے نوجوان کا۔ گائے نے کہا بیٹا، گائے نے کہا ایسا کرو کہ تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں لے کر چلتی ہوں تمہاری ماں کے پاس۔ گائے نے کہا، بول اٹھی گائے، اس نے کہا کہ تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ، میں تجھے لے کر چلتی ہوں۔ آگے سے نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں تیرے اوپر سوار نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟
کہا میری اماں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس کو پکڑ کر لے آنا، اماں نے یہ نہیں کہا تھا اس پر سوار ہو کے آنا۔ ماں کی اطاعت کی اس نے، ماں کی اطاعت کی اس نے، ماں کی بات کو مانا اس نے۔ ماں کو روتا چھوڑنے والے، ماں کو جھڑکنے والے، ماں کی بات نہ ماننے والے، ذرا سن، صدیوں پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی نے، ایک جوان نے جب ماں کی بات کو مانا تو اس کا مقام کیا ملا۔ اب گائے پھر بول اٹھی، اس نے کہا اگر تم مجھ پر سوار ہوتا نا تو میں تیرے قابو نہ آتی، تو ماں کی نافرمانی کرتا۔ اب تو اگر تو نے ماں کی فرمان برداری کی، ماں کی بات مانی، میرے اوپر سوار نہیں ہوا، اب تو اگر ان پہاڑوں کو بھی کہے میرے ساتھ چلو تو یہ پہاڑ بھی تیرے ساتھ چل پڑیں گے۔ تو کہتا ہے غوث العظم کی کشتی کیسے لوٹا دی، تو کہتا ہے غوث العظم نے کیسے ڈوبا سورج ڈوبی کشتی کو واپس لوٹا دیا، تو کہتا ہے کیسے غوث العظم نے فلاں کو زندگی عطا کر دی، تو کہتا ہے داتا علی اجمیری نے کیسے مدینہ دکھا دیا۔ اور بدبختہ تو قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ایک نوجوان ماں کی اطاعت کرتا ہے تو پہاڑ بھی اس کے کہنے پر چل پڑتے ہیں، جانور بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ بدبختہ یہ تو امت محمد ہے، یہ تو امت محمد ہے۔ تجھے اتنی حیا نہیں آتی کہ اللہ کے ولیوں کا تو احترام نہیں کرتا ہے۔ یہ نوجوان موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے۔ ذرا غور سے سنیں، وہ لے کر چل پڑا، ماں کے پاس پہنچا۔ جب ماں کے پاس پہنچا، صبح ہوئی، ماں نے کہا بیٹا ایسا کرو، اس گائے کو لو اور لینے کے بعد لے جا کر اس کو بازار میں فروخت کر دو، لیکن فروخت جب کرو تمہارا سودا طے ہو جائے تو میرے مشورے کے بغیر نہ دینا۔ یہ آزمائش ہو رہی ہے، بنے گئے 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، 3 مرتبہ وہ بازار گیا، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ گائے بیچو گے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے کی دو گے؟ ماں نے کہا تھا کہ 3 درہم کی دینا، اور جب سودا طے ہو جائے تو مجھ سے مشورہ کرنا۔ اس جوان نے آگے سے وہ جو لینے آیا تھا، اس نے کہا یار ایسا کرو کہ تم 6 درہم لے لو مجھ سے، لیکن اپنی ماں سے مشورہ نہ کرو، ماں سے نہ پوچھو۔ اس نے تمہیں 3 درہم کہا مشورہ کرنا، تم میرے سے 6 درہم لے لو، 3 کی جگہ 6 لے لو، لیکن ماں سے نہ پوچھو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں ماں سے پوچھوں گا جو وہ کہے گی، مجھے تیرے 6 درہم نہیں چاہیے۔ اس نے 3 کا کہا تھا، سودا طے ہوتا پھر بھی میں مشورہ کرتا، پھر تجھے دیتا۔ اس نے کہا اگر نہیں دینی تو پھر تیری مرضی ہے، جا ماں سے مشورہ کر لیں۔ یہ واپس لوٹ آیا، اس دن شام کو سارا دن ادھر رہا۔ ماں نے کہا کیا ہوا؟ ساری بات سنی۔ اس نے ماں نے کہا اچھا ایسا کرو، صبح چلے جانا، اگر وہ پھر آئے تو اسے کہنا چلیں 6 درہم میں تمہیں دے دیتا ہوں، جب سودا طے ہو جائے تو پھر مجھ سے مشورہ کرنا۔ ماں نے پھر کہا پھر مجھ سے مشورہ کرنا، پھر دینا ورنہ نہیں دینا۔ یہ پھر گیا، وہ بندہ پھر آ گیا، اسی دن وہی بندہ آ گیا، وہ پھر آ گیا۔ اس نے کہا ہاں جی ماں سے مشورہ کر لیا؟ تو اس نے کر لیا ہے۔ کہا ایسا کر کے کیا کہا تیری ماں نے؟ کہا اس نے کہا کہ 6 درہم میں دے دو، لیکن سودا طے ہونے کے بعد مجھ سے مشورہ کرنا پھر دینا۔ اس نے کہا میں تجھے 12 درہم دیتا ہوں، ماں سے مشورہ نہ کر۔ تو جو ہے نا 6 کی جگہ 12 درہم دیتا ہوں، ڈبل دیتا ہوں، لیکن ماں کی بات نہ مان، ماں سے نہ پوچھ۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو چاہے سونے کے برابر، اس گائے کے وزن کے برابر بھی درہم دے دینا، دراہم دے دے، تو میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر نہیں دوں گا، میں اس سے مشورہ کروں گا۔ اس نے کہا چل پھر تیری مرضی ہے، جا ماں سے پھر پوچھ۔ یہ آیا، ماں سمجھ گئی، ماں نے کہا کہ بیٹا جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ یہ کوئی عام سوداگر نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا تھا جو ذرا امتحان لے رہا تھا، جو تیری آزمائش کر رہا تھا۔ اب جا، اگر وہ پھر آئے تو اس سے پوچھنا، مشورہ کرنا کہ میری ماں کہتی ہے کہ یہ گائے ہم بیچیں یا نہ بیچیں، بیچیں یا نہ بیچیں، 6 درہم میں 12 درہم میں ہم بیچیں یا نہ بیچیں، اس کو مشورہ دے، وہ فرشتہ ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ یہ گیا، وہ پھر آ گیا، نے کہا پوچھ لیا ماں سے؟ کہا جی ہاں میری ماں نے یہ کہا ہے کہ تم ہمیں مشورہ دی ہم گائے بیچیں کہ نہ بیچیں۔ اس نے کہا نہیں ٹھہر جاؤ، ابھی نہ بیچو، ٹھہر جاؤ۔ یہ واقعہ ہونے والا ہے موسیٰ علیہ السلام کی محفل میں، یہ واقعہ آنے والا ہے، یہ سوال پوچھا جانے والا ہے۔ یہ تمہاری ہی گائے ہوگی، انہیں خریدنی پڑے گی، تمہاری گائے ہوگی انہیں خریدنی پڑے گی۔ جب وہ لینے کے لیے آئیں تو کہہ دینا یا تو اس کے وزن کے برابر دراہم دے دو یا اس کی کھال میں بھر کر دراہم دے دو، جتنے بھی آ جائیں تب دوں گا ورنہ
نہیں دوں گا، تیری اتنی قیمت میں تیری یہ گائے بک جائے گی۔ اب انہوں نے انتظار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ڈھونڈو اب اس کلر کی گائے، ان صفات کی گائے۔ وہ تلاش کرتے کرتے اس جوان تک پہنچے، سوائے ان کے کسی کے پاس اس رنگ کی گائے نہیں تھی، ان صفات کی حامل گائے نہیں تھی۔ آ کر کھڑے ہو گئے کہ ہمیں دے دیں، ہمیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا جی میں اتنے قیمت لوں گا، یہ سودا طے منظور ہے تو میں دینے کو تو ہے، ورنہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کا سودا طے ہو گیا، یہ گائے لے گئے اور انہوں نے جا کر گائے ذبح کی، اس کا ایک ٹکڑا اس مرنے والے کو مارا، جیسے مارا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ میرا قاتل وہ نہیں ہے، وہ بستی والے نہیں ہیں جن پر یہ کہہ رہے ہیں، میرا قاتل تو میرا سگا بھتیجا ہے، میرا قاتل تو میرا سگا بھتیجا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف فیصلہ دیا اور جو معاملات ہونے تھے اس کو وراثت بھی نہیں ملی۔ لیکن یہاں اس واقعے سے ہمیں کیا ملا؟ اس واقعے سے ہمیں یہ ملا کہ ماں کی اطاعت کی اس نوجوان نے، ماں کی خدمت کی، ماں کی فرما برداری کی، ماں کے کہنے پر رہا۔ جب ماں کا حکم مانا اس نے تو اللہ نے اسے اتنا انعام عطا فرما دیا کہ بنی اسرائیل میں اس وقت اس سے زیادہ امیر کوئی نہیں تھا، یعنی اتنا دنیاوی دولت اس کے پاس آ گئی کہ گائے کے وزن کے برابر اس کو دراہم مل گئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا دولت مند بن گیا ہوگا، لیکن اس دولت ملنے کے باوجود بھی اس نے اپنی ماں کی خدمت کو نہیں چھوڑا، ماں کی خدمت وہ کرتا رہا۔ اور ماں کی خدمت سیکھنی ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے لیے مثال رہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بیان فرماتے ہیں جیرانہ کے مقام پر کتنے دوست گئے ہیں حج اور عمرے کے لیے جنہوں نے جیرانہ کا مقام دیکھا ہو؟ حاجی صاحب بھی بیٹھے ہیں پیچھے بھی، یہ دوستوں نے مقام جیرانہ میں نے بھی دیکھا ہے، طائف روڈ پہ جب جائے نا تو آگے جیرانہ کا مقام جیرانہ، مسجد جیرانہ بھی بنی ہوئی، وہاں سے عمرہ بڑے عمرے کا احرام باندھتے وہاں سے، اور ساتھ ہی جیرانہ کا کنواں ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا پانی بھی پیا، جو وہاں کے جو متولی تھے ان سے میں نے تھوڑی سلام دعا کی، مہربانی کی، انہوں نے کھول دیا، ہم اندر چلے گئے، نیچے جا کر وہاں سے پانی بھی لیا بڑے مزے سے۔ یہ وہ کنواں تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، کھاری پانی تھا، جیرانہ کے لوگوں کی التجا پر آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور وہ کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، اور وہ آج بھی میٹھا ہے، آج بھی میٹھا ہے۔ اس جیرانہ کے مقام پر بیٹھے تھے، اس سے تھوڑا آگے چل کر پھر طائف ہے، ٹھیک ہے نا، آگے چل کر تھوڑا طائف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجھے فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی جس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے جب آگے آئی تو ہم نے رحمت للعالمین کو دیکھا، ہم نے امام الانبیاء کو دیکھا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میرے نوجوان جتنے یہاں ہیں وہ سنیں، اور جن کی مائیں موجود ہیں وہ سنیں، غور کریں اس کے اوپر کہ سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، ہم سب کے نبی ہیں، رسولوں کے بھی نبی، نبیوں کے بھی نبی، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ، آقا علیہ السلام اٹھے اور اپنی مبارک چادر اتاری جو اڑی ہوئی تھی نا، اوڑھتے تھے آقا علیہ السلام، وہ چادر اتاری۔ اتارنے کے بعد بوڑھیا جب نیچے بیٹھنے لگی تو آپ نے فرمایا ٹھہریے ٹھہریے، ٹھہر جائیے۔ آپ نے اپنی چادر اتاری، نیچے بچھائی، اونچی جگہ پر جہاں آپ بیٹھے تھے اس سے تھوڑی اونچی جگہ کے اوپر وہ چادر بچھائی، اور کہا آپ اس پر، ان کے کاندھے سے پکڑا، کہا آپ اس پر بیٹھ جائیے۔ وہ بوڑھیا اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کون ہے جس کی اتنی عزت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جن کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں، آگے چون تک کوئی نہیں کرتا ہے۔ ادب گاہ ہے، آسمان ہے، آسمان کے نیچے سب سے بڑی ادب کی جو بارگاہ ہے وہ بارگاہ ہے مصطفیٰ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، وہ ان کا اتنا احترام کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر دیکھتے رہے، اور آقا علیہ السلام نے اس کو بٹھا دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دونوں ہاتھ اس طرح باندھ کے دونوں گھٹنوں، جس طرح تحیات میں ادب سے بیٹھتے ہیں اس طرح ان کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر آگے بیٹھ گئے۔ وہ تھوڑی اونچی بیٹھی تھی، نیچے بیٹھ گئے، اور یوں بیٹھ گئے، آقا علیہ السلام سر نیچے جھکا لیا، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اماں کیا کہنے آئی ہو، اماں کیسے آئی ہو، اماں کیوں آئی ہو، کیا حکم ہے، کیا کہنا۔ وہ کہتی گئی تیرے لوگوں نے میرے بچوں کو، میرے قبیلے کے لوگوں کو تنگ کیا ہے، ان کے جانور پکڑے، ان کی فلاں چیز پکڑی، فلاں چیز پکڑی ہے، وہ جو باتیں کرتی گئی۔ پھر آخر اللہ کے نبی نے فرمایا اماں تو چاہتی کیا ہے، کہا ان کو سب چھوڑ دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے حصے کی تو ہر چیز واپس لوٹا سکتا ہوں، اب جی میرے ساتھی ہیں وہ لوٹائیں نہ لوٹائیں، وہ تقسیم ہو چکی، مال غنیمت ہے ان کا، میں کیا کروں۔ سب نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس لوٹا رہے ہیں تو ہم بھی واپس لوٹا رہے ہیں، ہم بھی واپس لوٹا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ کرنے کے لیے وہ آگے آگے چلی، ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلیں، اور اس کا ہاتھ اپنے کاندھے پر رکھ لیا، اور اپنا ہاتھ پیچھے ان کے کندھے کے اوپر نیچے سے دے کر رکھ لیا، اور بڑے
پیار سے اور بڑے سکون سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے, رش کر رہے تھے کہ یہ کون بڑھیا ہے. جب جاتے جاتے وہ چلی گئی, نظروں سے غائب ہو گئی. اللہ کے نبی واپس لوٹے, جب واپس لوٹے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ کون تھی بڑھیا؟ فرماتے ہیں کہ نبی کی آنکھوں سے اشک رواں تھے اور آقا فرما رہے تھے اے لوگو یہ میری وہ ماں تھی جس نے مجھے دودھ پلایا تھا, یہ وہ حلیمہ سعدیہ تھی جس نے مجھے دودھ پلا کر میری پرورش کی تھی. یعنی دودھ پلانے والی ماں کا مقام یہ ہے, تو جس ماں نے 9 ماہ تک پیٹ کے اندر رکھا ہوگا اس ماں کا مقام کیا ہوگا, اس ماں کا مرتبہ کیا ہوگا, اس کا ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا ہوگا. چونکہ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, لیکن اللہ کے حبیب کا فرمان سن لیجیے پھر بات کو ختم کرتا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے ان میں سے, یا میری ماں زندہ ہوتی, آقا علیہ السلام فرماتے, حدیث کے الفاظ ان کے میں عرض کر رہا ہوں, آقا فرماتے میں عشاء کی فرض نماز پڑھ رہا ہوتا, عشاء کی فرض نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا, میری ماں مجھے آواز دیتی یا محمد, اے میرے بیٹے محمد ادھر تو آ, ادھر تو آ, اور تجھے ماں پکارتی رہتی ہے, جوان تو سنتا نہیں ہے, تیری ماں تجھے بلاتی رہتی ہے, اس کے بوڑھے ہاتھ لرزتے رہتے ہیں, اس کے بوڑھے ہونٹ کپ کپاتے رہتے ہیں, وہ فریاد کرتی ہے بیٹے بات تو سن لے, مگر تیرے پاس وقت نہیں ہوتا. کیا تو نبی سے بھی بڑا ہو گیا, کیا تو رسول سے بھی بڑا ہو گیا, کیا تو اپنے کریم آقا علیہ السلام سے مرتبے میں بڑا ہو گیا کہ تو اپنی ماں کی بات کو نہیں سنتا؟ لوٹ پلٹ, کن گمراہیوں میں تو بھٹک گیا. سن تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, فرماتے میری ماں بلاتی تو میں فرض نماز چھوڑ دیتا, میں ماں کے قدموں میں چلا جاتا, میں کہتا میری ماں میں حاضر ہوں, تو حکم کر کیا کہتی ہے, میں فرض نماز کو چھوڑ دیتا. یہ وہ ماں کا مقام ہے, یہ وہ ماں کا مرتبہ ہے. آج کے دور میں فقہاء کرام نے اس حدیث کو لکھ کر, محدثین کرام نے جو بات لکھی, فرمایا آج کے دور میں اگر نفل نماز پڑھ رہے ہو, ماں نے بلایا ہے تو فوراً اس کو توڑ دو, چھوڑ دو اور ماں کے پاس چلے جاؤ. اگر فرض نماز پڑھ رہے تو اس کو مکمل کر کے فوراً ماں کے پاس جاؤ. اور یہ ماں کا مرتبہ مقام, جب اتنا احترام کرو گے, عزت کرو گے, ماں کی اطاعت کرو گے, تو احادیث مبارکہ کثرت سے میں نے چونکہ مختصر کر دیا, ان کے مطابق یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا فرما دے گا. اس دنیا کی زندگی میں بھی برکت ہوگی, مال میں بھی برکت ہوگی, رزق میں بھی برکت ہوگی, کاروبار میں بھی برکت ہوگی, جب ماں کی دعا لے کر چلو گے, ماں کی دعا لے کر چلو گے. میں نے یہاں تک پڑھا ہے کتب حدیث کے اندر, کتب سوانح کے اندر, دیگر کتب کے اندر, ان کی شروحات کے اندر, جو مفہوماً میں مختصر عرض کر دیتا ہوں, فرماتے ہیں کہ میں ماں کی قدموں کو اگر کوئی بندہ صبح صبح چھو کر جاتا ہے نا ہاتھ لگا کر, کچھ محدثین نے کہا کہ ہم 3 بار صبح اٹھتے ماں کے قدموں کو چومتے تھے, اپنے رخساروں پر ان کے پاؤں ملتے تھے, ماں کے پاؤں ملتے تھے, دائیں پر بھی بائیں پر بھی مل کر پھر نکلنے لگتے تو ماں سے کہتے ہماری پشت پر ہاتھ رکھ دے. کچھ تاجر کہتے ان کے واقعات ہیں, وہ سارے میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ ہم ماں کے قدموں کو چومتے, اس کے ہاتھ کو اپنی پشت پر رکھواتے, ماں سے دعا کرواتے, اماں تو دعا کر دے ہم نکل رہے ہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ کامیابی عطا کرے, ولا فلا مشکل ہے اللہ حل کر دے. وہ کہتے ہیں ہمارا ذاتی تجربہ ہے, ہم ماں سے دعا کروا کے نکلتے, ہمارا مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا. تمہارے سب سے بڑی ولی تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے, ماں کی خدمت کیجیے, اللہ تعالیٰ ماں کی خدمت کرنے کی توفیق